محمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں آپ کو بتلاؤں گا کہ اس لاک ڈاؤن کے دور میں خدا نہ خواستہ اللہ ایسا نہ کرے اگر لاک ڈاؤن نہیں کھلتا ہے تو عید کی نماز ہم کیسے پڑھیں گے. ویسے تو ہر مسلمان کو یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی عید آنے سے پہلے ایسے حالات پیدا کر دیں کہ لاک ڈاؤن کھل جائے. لیکن دوسرا آپشن ہے اگر لاک ڈاؤن کھلتا نہیں ہے تو عید کی نماز کیسے ہوگی, اس کی شکل کیا ہوگی, اس کا طریقہ کار کیا ہوگا. آج میں دلائل کے ساتھ مفصل گفتگو کروں گا, ایک ایک بات کو بالکل واضح طور پر سمجھانے کی کوشش کروں گا تاکہ دوبارہ اس سلسلے میں آپ کو سوال کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. تو ہماری اس گفتگو کو غور سے سنیے کہ اگر خدا نہ خواستہ لاک ڈاؤن نہیں کھلتا ہے تو ہم عید کی نماز کیسے پڑھیں گے, اس کا طریقہ کار کیا ہوگا. گھر میں عید کی نماز ہم کیسے پڑھیں گے. پہلے یہ اس کا ماخذ کیا ہے, یہ مسائل ہم نے اخذ کہاں سے کیے ہیں, اس کا حوالہ لے لیجئے. فتاوی تاتار خانیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 661 اور اعلاء سنن جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 124. ان کتابوں میں آپ جا کر کے جو ہے تفصیل سے یہ مسئلہ دیکھ سکتے ہیں. انہی کتابوں سے آج میں آپ کو مسئلہ بتلانے والا ہوں. تو یاد رکھیے کہ عید کی نماز کو صحیح ہونے کی وہی شرطیں ہیں جو جمعے کی نماز کو صحیح ہونے کی شرطیں ہیں. یعنی جو شرائط جمعے کی نماز کی ہیں وہی شرائط عید کی نماز کی ہیں. ترتیب وار میں گنوا رہا ہوں آپ سے. نمبر 1 پہلی شرط کیا ہے, جماعت کا ہونا. یعنی جس طرح جمعے میں امام کے علاوہ 3 آدمی کا ہونا ضروری ہے, بالکل اسی طرح عید کے نماز کے لیے بھی امام کے علاوہ 3 آدمی کا ہونا ضروری ہے. یعنی کم از کم 4 آدمی کی جماعت ہونی چاہیے. یعنی جمعے کے اندر بھی 4 آدمی ہونا ضروری ہے, اسی طرح عیدین کے اندر بھی 4 آدمی کا ہونا ضروری ہے. اگر اس سے کم آدمی ہو رہے ہیں تو نماز نہیں ہوگی, عید کی نماز نہیں ہوگی. اسی طرح شہر یا فنائے شہر کا ہونا. کیا مطلب, یا تو ریل میں بالکل شہر ہو یا اطراف شہر ہو جہاں جمعے کی نماز ہوتی ہے. اگر شہر نہیں ہے, فنائے شہر نہیں ہے, جہاں جمعے کی نماز نہیں ہوتی ہے, تو ایسی جگہ پر جان لیجئے عید کی نماز نہیں ہوگی. جہاں فنائے شہر نہیں ہے, اس سلسلے میں تھوڑی سی تفصیل ہے, بات بالکل غور سے سنیے اور سمجھ لیجئے. کیا تفصیل ہے کہ مثال کے طور پر آپ کے وہاں جمعہ واجب نہیں ہے, آپ لوگوں کے مسجد میں جمعے کی نماز نہیں ہوتی ہے, تو اس کی 2 شکلیں ہوں گی. آپ کے وہاں جمعے کی نماز نہیں ہوتی ہے تو آپ کہیں جمعے کی نماز پڑھنے جاتے ہیں. اگر آپ کہیں جمعے کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں اور اپنے مسجد میں تالا لگا دے رہے ہیں, پھر وہاں ظہر کی نماز نہیں ہو رہی ہے, ظہر کی اذان نہیں ہو رہی ہے, تو ایسے لوگ اپنے گھر میں جو ہے عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں, چاہے وہ فنائے شہر میں ہو یا نہ ہو. غور سے سنیے, پھر سے سنیے, ورنہ مسئلہ غلط ہو جائے گا. کیا ہے کہ آپ کے وہاں جمعے کی نماز نہیں ہوتی ہے, لیکن آپ دوسری جگہ جا کر کے جمعے کی نماز پڑھتے ہیں اور اس جمعے کے دن آپ کے مسجد میں تالا لگا ہوا ہوتا ہے, ظہر کی اذان اور نماز نہیں ہوتی ہے, تو آپ اپنے گھر پر جو ہے جمعے کی نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کے وہاں جمعے کی نماز نہیں ہوتی ہے اور آپ جمعے کی نماز کچھ لوگ پڑھنے جاتے ہیں اور کچھ لوگ وہیں ظہر کی اذان بھی دیتے ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں, پھر ان حالتوں میں آپ عید کی نماز نہیں پڑھ سکتے. اگر آپ پڑھتے ہیں تو آپ کی عید کی نماز ہوبے نہیں کرے گی. غور سے سن لیجئے, پھر آپ کی عید کی نماز نہیں ہوگی. وقت کا ہونا, ہاں نماز کے لیے سب سے ضروری چیز جو ہوتی ہے وہ وقت ہوا کرتا ہے. اگر آپ وقت ہونے سے پہلے نماز پڑھ لیں تو نماز نہیں ہوگی.
عیدین کا وقت کیا ہے؟ سورج کے نکل جانے کے بعد، سورج کے نکل جانے کے بعد زوال تک وقت باقی رہتا ہے، لیکن سورج نکلنے کے فوراً بعد نہ پڑھیں۔ اور اس لاک ڈاؤن کے وقت میں یہ سمجھیے کہ پہلے جو شہر کی مسجد ہے وہاں جتنے قیود ہیں ان کے ساتھ نماز پڑھ لیں، اس کے بعد آپ لوگ گھر پر نماز پڑھیے، اس سے پہلے نہ پڑھیے۔ جب مسجد میں نماز ہو جائے اس کے بعد اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیں، اور کون لوگ پڑھیں گے اس کی تفصیل ہم نے بیان کر دی ہے۔ اس کے بعد اچھا، گھروں میں جب نماز پڑھنی ہے تو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ محلے والوں کو پورا اکٹھا نہ کر لیں، پھر تو لاک ڈاؤن کا مطلب ہی ختم ہو جائے گا۔ جس کی وجہ سے حکومت نے پابندی لگائی کہ بھیڑ نہیں اکٹھا کرنا ہے، تو وہی بھیڑ آپ گھر پہ اکٹھا کر لیں تو پھر لاک ڈاؤن کا مطلب ختم ہو جائے گا۔ اس لیے جن کے گھر پر 4 افراد ہیں، 4 افراد بالغ ہیں جو نماز پڑھا سکتے ہیں تو نماز پڑھیں، جن کے گھر نہ ہو تو وہ فالتو بھیڑ نہ لگائیں۔ اگر لاک ڈاؤن کھل جاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ کھل جائے، اطمینان سے ہم لوگ عید کی نماز پڑھیں، مسجد میں جا کر کے پڑھیں اور خوشیاں منائیں۔ اسی طرح عید کی نماز جو ہے اب جو ہے عید کی نماز کیسے پڑھیں گے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، بالکل غور سے سنیے اور سمجھ لیجئے، تاکہ آپ وہاں عید کے دن وہاں پہنچیں اور امام صاحب ایک مرتبہ نیت بتاتے ہیں، کچھ لوگوں کو بات سمجھ میں آتی ہے، کچھ لوگوں کو نہیں سمجھ میں آتی ہے، تو میں آپ کو پہلے بتا دے رہا ہوں کہ آپ نیت جو ہے یہیں سے سیکھ کر کے جائیے، اطمینان سے نیت کا طریقہ پتہ کر کے جائیے، اطمینان سے نماز کا طریقہ پتہ کر کے جائیے، تاکہ وہاں جا کر کے آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ تو سب سے پہلے جان لیجئے نماز کے لیے بھی نیت صحیح ہونا ضروری ہے۔ تو آپ نیت کیسے کریں گے؟ نیت دیکھیے، اصل میں تو نیت نام ہے دل کے ارادے کا، جیسا کہ بخاری شریف کی روایت ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار جو ہے نیت پر ہوتا ہے۔ اگر نیت آپ کی ہوگی تو نماز ہوگی، نیت نہیں ہے تو ثواب نہیں ملے گا۔ تو سب سے پہلے آپ کو نیت کرنا ہے۔ نیت میں وہی بھائی ہم نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، خدا امام کے پیچھے پڑھیں گے، اتنا ہی کافی ہے، دل میں ارادہ کر لینا۔ لیکن ہاں، اگر کوئی زبان سے نیت کرنا چاہے، کوئی کر لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور زبان سے نیت کیوں کریں گے؟ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز عید الفطر واجب 6 زائد تکبیروں کے ساتھ واسطے اللہ تعالیٰ کے، پیچھے اس امام کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اگر اس طرح کوئی زبان سے نیت کر لیتا ہے تو جائز ہے، ٹھیک ہے، لیکن دل میں ہی کوئی نیت کر لے کہ ہم نماز پڑھنے کے لیے، عید کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں اس امام کے پیچھے، تو اتنا بھی کافی ہے، الگ سے نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ تو اس کا خیال کرنا چاہیے، جن کو نیت نہ یاد ہو وہ صرف اتنا ہی بے اتفاق کرنا کہ ہم عید کی نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، اتنا ہی کافی ہے۔ ایسا نہ کریں کہ 10 روپیہ بچانے کے چکر میں 100 روپیہ گنوا بیٹھیں۔ تو آپ ایک مستحب کے چکر میں زبان سے ادائیگی کر رہے ہیں، ادھر جو تکبیر واجب ہے اس کو چھوڑ بیٹھے، تو ایسی غلطی نہیں کرنی ہے بالکل۔ اب نیت ہو گئی، اب نماز کیسے پڑھنی ہے؟ ایک بات کا اور خیال رکھیے، اگر گھر میں نماز پڑھا رہے ہیں، گھر میں عید کی نماز اگر گھر میں پڑھا رہے ہیں تو عورتیں بھی، آپ کے گھر کی عورتیں بھی شامل ہو سکتی ہیں، پردے کے ساتھ وہ شامل ہوں، لیکن محلے کی عورتوں کی بھیڑ نہیں لگانا ہے۔ اگر محلے کی عورتوں کی بھیڑ لگائیں گے تو یہ ناجائز ہو جائے گا، پھر آپ کی گھر کی عورتیں جو ہیں ان کے لیے بھی ناجائز ہو جائے گا، اور محلے کی عورتیں جو ہوں گی ان کے لیے تو ہو ہی جائے گا۔ ان کے آنے کے بعد جو ہے پورا معاملہ ہی خراب ہو جائے گا۔ جب عورتوں کو مسجد میں جانے کی گنجائش نہیں ہے کہ اس طرح بھیڑ لگا کر کے جائیں، تو آپ کا گھر اتنا متبرک تھوڑی ہے کہ پورے محلے کے جو ہے عورتوں کو اکٹھا کر کے آپ نماز پڑھائیں، بالکل نہیں کرنا ہے۔ صرف اپنے گھر کی عورتوں کو جو ہے اکٹھا کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، محلے کی عورتوں کو اکٹھا نہیں کریں گے۔ اسی طرح جب امام صاحب نماز پڑھائیں گے گھر میں تو ان کو عورتوں کی نیت کرنا ضروری ہوگا۔ اگر وہ نیت نہیں کرتے ہیں تو عورتوں کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ گھر کی شکل بتا رہا ہوں میں، جب لاک ڈاؤن نہیں کھلے گا۔ اگر لاک ڈاؤن کھل جاتا ہے تو مسجدوں میں عورتوں کی جانے کی ضرورت بالکل نہیں ہے۔ اسی طرح اب امام صاحب نماز پڑھائیں گے
تو وہ تکبیر تحریمہ کہیں گے، اللہ اکبر کہہ کے نیت مان لیں گے، پہلی تکبیر کہیں گے اللہ اکبر اور نیت مان لیں گے، پھر وہی ثنا پڑھیں گے جو نماز کے اندر ثنا پڑھی جاتی ہے، امام بھی وہی ثنا پڑھنا ہے، مقتدی کو وہی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر 3 زائد تکبیر کہی جائے گی، اللہ اکبر کہیں گے، ہاتھ کو کان کے لو تک اٹھائیں گے، ہاتھ پھر چھوڑ دیں گے، پھر جو ہے دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہیں گے، ہاتھ کو کان تک اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے، پھر تیسری مرتبہ جو ہے اللہ اکبر کہیں گے، ہاتھ کو کان کے لو تک اٹھائیں گے، اس کے بعد ہاتھ باندھ لیں گے۔ اب یہاں پر جو ہے مقتدی کا کام ختم ہو گیا، لیکن اس بات کا خیال رکھیے یہ تکبیر امام کو بھی کہنا ہے اور مقتدی کو بھی کہنا ہے۔ بعض مرتبہ مقتدی خالی ہاتھ اٹھاتے رہتے ہیں، تکبیر نہیں کہتے، جان لیجیے آپ کو بھی تکبیر کہنا ضروری ہے، مقتدی کو بھی تکبیر کہنا ضروری ہے۔ اس کے بعد تیسری تکبیر جب کہیں گے، یعنی وہ زائد تیسری تکبیر ہوگی، تو ہاتھ باندھ لیں گے، امام صاحب اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر کے سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور سورہ ملائیں گے، تو اس کے بعد ایک رکعت ویسے ہی پڑھیں گے جیسے اور نمازیں پڑھی جاتی ہیں۔ اس کے بعد دوسری رکعت میں امام صاحب آئیں گے، کھڑے ہوں گے، اس کے بعد سورہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر کوئی سورت ملائیں گے۔ اب سورت ملانے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں نہیں جائیں گے، یہاں پر بھی 3 زائد تکبیر کہنی ہے۔ کیا 3 زائد تکبیر کہنی ہے؟ امام صاحب کہیں گے اللہ اکبر، ان کے ساتھ ساتھ مقتدی بھی کہیں گے اور ہاتھ لا کے چھوڑ دیں گے، پھر دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہیں گے، ہاتھ اٹھائیں گے، پھر چھوڑ دیں گے، پھر تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہیں گے، کان تک ہاتھ اٹھائیں گے، لا کر چھوڑ دیں گے، چوتھی مرتبہ یاد رکھیے چوتھی مرتبہ ہاتھ نہیں اٹھانا ہے، چوتھی مرتبہ جو ہے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جانا ہے، اور رکوع میں جانے کے بعد پوری نماز ویسے ہی پڑھی جائے گی جیسے عام نمازیں ہوتی ہیں، اور عید کی نماز کے لیے کوئی الگ سے صورت متعین نہیں ہے۔ بعض جگہ دیکھا گیا ہے کہ ہر سال وہی صورت پڑھتے ہیں، یاد رکھیے اگر آپ اس کو متعین کر لیتے ہیں تو یہ بدعت ہے، بدعت کوئی مخصوص نہیں ہے کہ صورت ہمیشہ آپ یہی پڑھیں، اس لیے عام نمازوں کی طرح جو آپ کو سمجھ میں آئے آپ پڑھیے۔ اس کے بعد سلام پھیر دیں گے، سلام پھیرنے کے بعد جو ہے دعا کر دیں گے، فوراً سلام پھیرنے کے بعد دعا کرا دیں گے، دعا کرانے کے بعد خطبہ دینا سنت ہے، لیکن اس کو سننا واجب ہے، سننا کیا ہے؟ واجب ہے، اس لیے خطبہ سنے بغیر نہ جائیں۔ امام صاحب خطبہ دیں گے اور جو مقتدی ہیں وہ بغور خطبہ سماعت فرمائیں گے، اس میں بات چیت کرنا بھی جائز نہیں ہوگا، اس میں چندے کا ڈبہ چلانا بھی جائز نہیں ہوگا، یعنی اس میں کوئی کام بھی آپ نہیں کر سکتے۔ دعا کے سلسلے میں بعض جگہ دیکھا گیا کہ دعا کراتے ہیں خطبے کے بعد، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، یہ سلف صالحین سے ثابت نہیں ہے، یہ اکابر علماء دیوبند سے ثابت نہیں ہے کہ جو دعا کیا جائے یہ خطبے کے بعد، بلکہ دعا کیا کرنا ہے؟ سلام کرنے کے بعد دعا کرا دینی ہے، اس کے بعد خطبہ پڑھنا ہے، اس کے بعد لوگ اپنے اپنے گھروں میں چلے جائیں گے۔ ہاں اس بات کا خیال رکھیے کہ یہ کورونا وائرس جو اس دور میں چل رہا ہے، اس کی وجہ سے ابھی آپ کو گلے ملنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ احتیاط کریں، جو ڈاکٹر جس چیز کو کہہ رہے ہیں اس کا احتیاط کریں، اس سلسلے میں بچیں۔ ویسے بھی عید کے دن گلے ملنا، جو لوگ آپس میں روزانہ ملتے ہیں، اب عید کی نماز کے بعد جو گلے ملتے ہیں یہ بدعت ہے، فتاوی دارالعلوم میں آپ دیکھ سکتے ہیں تفصیل کے ساتھ، یہ بدعت ہے یہ گلے ملنا۔ ہاں اگر کسی کی ملاقات پہلی مرتبہ ہوئی ہے، کوئی باہر سے آیا تھا، اب محبت میں جو سنت طریقہ ہے گلے مل سکتے ہیں، لیکن ابھی ساتھ میں گئے تھے مسجد میں اور مسجد سے نکلے گلے ملنا شروع کر دیتے ہیں، یہ طریقہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، تو اس طریقے پر گلے ملنا ٹھیک ہی نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ دور سے آئے ہوئے ہیں ان سے اور بچنے کی ضرورت ہے، ان سے گلے نہ ملیں جب تک یہ بیماری ختم نہیں ہو جاتی ہے، کیونکہ حکومت نے جو ایڈوائزری جاری کیا ہے اس کو مکمل طور پر پالن کیجیے۔ دیکھیے احتیاط جو ہے بہت ضروری ہوتا ہے، احتیاط کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، اگر احتیاط نہیں کریں گے خدا نہ خواستہ ہمیں بیماری لاحق ہوتی ہے تو ہم مجرم شمار کیے جائیں گے، اس لیے احتیاط ضروری ہے۔ مجھے امید ہے کہ عید کے نماز کا طریقہ اور ان کے شرائط، لاک ڈاؤن کے اندر کیسے اس کی نماز پڑھی جائے گی، آپ کو بالکل
تفصیل کے ساتھ معلوم ہو گیا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی طرح ہمارے چینل پر اگر آپ کو زکوٰۃ کے سلسلے میں مفصل دلائل کے ساتھ گفتگو دیکھنی ہے، زکوٰۃ کے مسائل کو دیکھنی ہے، تو ہمارے چینل پہ جائیں، وہاں تفصیل کے ساتھ گفتگو کی گئی ہے۔ اسی طرح فطرے کے سلسلے میں بھی تفصیل سے گفتگو کی گئی ہے کہ فطرہ کن کو دیا جائے، کتنا دیا جائے، کن لوگوں کو دیا جائے، اور اگر ڈل چکا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو عنقریب انشاءاللہ 1-2 دن میں ویڈیوز ڈل جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله